برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم ورسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا۔ آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارکباد کہ یہ ماہ غوث اور ہم حضور غوث پاک کی محفل میں حاضر ہیں، اور بہت ہی خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ غوث پاک کی محبت میں اس مسجد میں مسلسل 11 دن بیانات ہوتے ہیں، اور الحمدللہ بیانات سننے سے اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں بستی ہے، اور جو ہمارے دلوں میں گناہوں کے کالے دھبے لگے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی برکت سے، اسی بیان کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی برکتیں ہمارے دلوں میں اترتی ہیں، اور ہمارے دلوں میں جو گناہوں کے کالے دھبے لگے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی برکت سے وہ صاف اور شفاف ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں لذتیں پیدا ہوتی ہے۔ تو میں مبارکباد دوں گا آپ تمامی حضرات کو، اور بالخصوص یہاں کے اس مسجد کے کمیٹی والوں کو، اللہ تبارک و تعالی یہ محفل کرانا قبول و مقبول عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا۔ ابھی 1 ماہ قبل 12 ربیع الاول گزرا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات گیتی میں 12 ربیع الاول کے دن تشریف لائے، تو شاعر نے کہا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا۔ اب اس شعر میں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے قبل دنیا میں نہ جانے کتنی جاہلیت پھیل چکی تھی کہ لوگ جس کو دیکھتے تھے اس کو پوجنے لگتے تھے،
یہاں تک کہ آٹا جو ہم روٹی پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگ اس کو دیکھے اس کو پوجنے لگے، سورج کو دیکھتے تھے تو سورج کو پوجنے لگتے تھے، کہیں پیڑ دیکھا تو پیڑوں کو پوجنے لگتے تھے، گائے کو دیکھا تو گائے کو پوجنے لگتے تھے، جانوروں کو دیکھا تو جانوروں کو پوجنے لگتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ زمانہ جاہلیت میں طرح طرح کی جاہلیت پھیل چکی تھی، لوگ جسے دیکھیں اسے پوجنے لگتے تھے، زمین کو دیکھیں زمین کو پوجنے لگتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا۔ اسی لیے یہ شاعر کہتا ہے خدا ایک، یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، اور تم پہ قربان میری جان ربیع الاول، تم پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بہت ہی خوشی کی بات ہے، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرتے ہوئے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر کے، میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیں، میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم مسجد میں داخل ہیں، اور جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد آنے پر ہم اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ اعتکاف کی نیت کچھ اس طرح ہے، ہم بھی کرتے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف، یہ اعتکاف کی نیت ہے، اس کا ترجمہ ہے میں نے اعتکاف سنت کی نیت سے اعتکاف کر کے مسجد میں داخل ہوا۔ تو جب تک ہم مسجد میں رہیں گے تو اعتکاف کا یعنی کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، یہاں تک کہ افطار، آب زمزم کا پانی بھی پینا شرعاً اجازت نہیں۔ شریعت کے طور پہ آب زمزم کا بھی پانی پینا، دم کیا ہوا پانی پینے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگرچہ ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے، دل کے پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں، ہم دل سے بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے کہہ لیں گے تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ہم بھی جو نیت نہیں کیے ہیں وہ بھی نیت کر لیں۔ ایک شعر سنیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ حضرات، مقام اولیاء کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث اعظم کے ماننے والوں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو دیکھ کر بریلی کے امام نے کہا تھا کہ جس کے آگے سر ورا خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔
آئیے اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں جن کے عمامہ شریف کو دیکھ کر میرے امام نے کہا تھا تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں جن کے سماعت کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں جن کی زبان مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں جن کی آنکھوں کو نگاہوں کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں جن کے ہونٹوں کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں جن کے دل مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں جن کو آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا تو قلم سے کہا تھا لکھ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ سے حسین اور جمیل بچہ میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا ہے گویا کہ جیسا کہ آپ چاہتے تھے، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسان بن ثابت محبت رسول میں ڈوب کر کے یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن ابھی کے مسلمان کچھ ایسے ہیں کہ کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ اے حسان بن ثابت، 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام اس دنیا میں آئے ہیں، تم نے سوائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے علاوہ کسی کا زمانہ نہیں دیکھا ہے؟ کیا آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت کہیں گے نہیں، میں نے ان سب اولیاء، ان سب نبیوں کا زمانہ تو نہیں دیکھا، ان سب رسولوں کا زمانہ تو نہیں دیکھا۔ تو پھر ہم سوال کرنے والے یہی سوال کریں گے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان ہے ہی نہیں، کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے؟ تو آج سے 1400 سال پہلے سوال کرنے والے کی کلائی کو تھامتے اور حضرت حسان بن ثابت ایسی بارگاہ میں لے کے جاتے جن کو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے جبریل تو بتا، کیا تو نے حضرت آدم کا زمانہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا حضرت عیسیٰ کا زمانہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کیا تم نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تمام پیغمبران کرام کا وحی لانے والا میں ہی تھا، پیغام کر میں ہی تھا، سبھوں تک پیغام میں ہی پہنچاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر کے میں ہی حاضر ہوتا تھا سبھی کی بارگاہ میں۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا تو بتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل انسان کسی کو دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا، قلبت الارض مشارقها و مغاربها، میں نے مشرق کا چپا چپا چھان مارا، شمال کا چپا چپا چھان مارا، جنوب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت انسان ہمیں نہیں ملا۔ تو اب یہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے کوئی زمین کے اندر کوئی کام نہیں کرتا تھا، زمین کے اندر کوئی گاڑی نہیں چلتی تھی، زمین کے اندر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن 1400 سال پہلے کیوں فرما دیا گیا؟ کیونکہ آج کے 21ویں صدی کے مسلمان زمین کے اندر کوئی روبوٹ کی شکل میں انسان بنا کر کے
چلا دیتے اور کہتے کہ یہ دیکھو یہ حضور سے زیادہ خوبصورت ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو آج سے 1400 سال پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں نہ ایسے رسول پہ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ مومن اگر مجھ پر رسمی طور پہ درود شریف پڑھتا ہے، یعنی کہ کسی کے بتائے ہوئے پر عمل کر کے درود شریف پڑھتا ہے، تو اس کی درود شریف فرشتے میری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اور اگر کوئی محبت سے میرے محبت اپنے دلوں میں بسا کر کے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی آواز میں خود سنتا ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر محبت سے درود شریف پڑھیں تو ہماری آواز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ پڑھیں سب مل کر کے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، درود شریف کی بات آئی تو ایک آیت کریمہ بہت ہی مشہور اور معروف میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مقام غوث اعظم بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ہم ہر نمازوں میں اکثر سنتے ہیں، ہر مسجدوں میں یہ سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ اب ہم یہاں سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کام ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، بندے نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے سکتا ہے لیکن کوئی بندہ رزق دینے کے قابل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق پیدا کر سکتا ہے، کوئی بندہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو جلاتا ہے، زندے کو مردہ کرنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی انسان اس کو نہیں کر سکتا۔ لیکن جب باری آئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے بندو تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ اگر اتنا ہی کہتا تو کافی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مالک دو جہاں ہے وہ فرما دیا، اس کی بات پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، کرنا فرض ہے، لازمی ہے۔ لیکن ڈائریکٹ آرڈر نہیں کیا، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ تم درود شریف پڑھو، بلکہ پہلے اپنا ذکر کیا، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ، پھر اس کے فرشتے جو نوری مخلوق ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، تو فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کام کا ذکر کر رہا ہے کہ میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتا ہوں، اور اپنے بندوں سے بھی فرمایا کہ تم بھی درود شریف پڑھو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت سارے جو کام کرتے ہیں تو اس میں زبان کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں جو ہمارے قدم استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہماری زبان جس چیز میں استعمال نہ ہو، جیسے کہ ہم دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب تک ہم دکان میں بیٹھے ہیں ہمارے پاس کوئی آیا، گاہک آیا تو ہم انہیں سامان دیے، وہ کچھ سوال کیا ہم انہیں سامان دے دیے، وہ سامان مانگا دے دیے، لیکن جب تک ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنی دکانوں میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔
اور درود شریف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک شہد کی مکھی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شہد کی مکھی حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کو کچھ کھلانا چاہتی ہوں۔ تو ایک شہد کی مکھی سے کہا گیا کہ تو شہد کی مکھی ہے، تو کچھ کر نہیں سکتی، تو کیا کھلائے گی مجھے؟ میری مہمان نوازی کس انداز میں کرے گی؟ تو شہد کی مکھی نے کہا کہ میں شہد آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ تو جب شہد کی مکھی سے یہ سوال کیا گیا، اے شہد کی مکھی تو بتا یہ شہد تو بناتی کہاں سے ہے؟ یہ شہد میں جو اتنا مٹھاس ہے، یہ اتنا مٹھاس کہاں سے آتا ہے؟ تو جب شہد کی مکھی نے جواب دیا کہ میں صبح گھر سے نکلتی ہوں، طرح طرح کے پھولوں کی ڈالیوں میں جاتی ہوں اور پھولوں کا رس چوس کر لاتی ہوں اور اپنے چھتے میں اگل دیتی ہوں، وہی شہد بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے شہد کی مکھی تو سچ بتا کہ یہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتا ہے، کیونکہ پھولوں کا رس تو پھیکا ہوتا ہے، پھولوں میں تو مٹھاس نہیں ہوتی، تو مٹھاس کہاں سے پیدا کرتی ہے اپنی شہد میں؟ تو فرمایا گیا، شہد کی مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب میں اپنے چھتے سے نکلتی ہوں، پھولوں کی ڈالی تک جاتی ہوں تو آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کی پھولوں کی ڈالی تک جاتی ہوں، اور جب پھولوں کی ڈالی چوستی ہوں، جب چوس لیتی ہوں پوری طریقے سے، جب چوسنے کے بعد اپنے چھتے پر آتی ہوں واپس، پھولوں کی ڈالی سے چھتے کے آنے میں جتنا راستہ طے کرتی ہوں اس راستے میں میرے پروں کا استعمال ہوتا ہے، میری زبان کا استعمال نہیں ہوتا ہے، میں اپنے پروں سے اڑتی ہوں لیکن زبان سے آپ پر درود پاک پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شہد کی مکھی ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہی ہے اور اس کی زبان پہ اتنی مٹھاس آتی ہے کہ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ مٹھاس ہونی چاہیے تو شہد کی طرح ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو چھوٹی سی مخلوق ہے اس کی زبان پر درود پاک کی برکت سے اتنی مٹھاس، تو اب ہم ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے، مخلوقات میں 18,000 سے زائد مخلوق اس دنیا میں ہیں، ان سبوں سے افضل، ان سبوں سے اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 18,000 مخلوقوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا ہم پہ کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو انسان ہی پیدا کرتا لیکن کافروں میں پیدا کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بددینوں میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنایا تو مسلمان کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ چاہتا کہ وہ کسی کی امتی میں پیدا کرے تو وہ کسی بھی امتی میں پیدا کر سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی میں پیدا کر سکتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سردار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں کے مالک و مختار کی امتی میں پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ہمیں عاشق غوث اعظم بنایا، عاشق غوث پاک بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے علاقے سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزر رہے تھے، تو جب گزرتے گئے کچھ دور پہاڑی میں آواز آنے لگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی چونک گئے، ارے یہاں تو صرف میں ہوں اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ آگے آگے چل رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے۔
پر اس پہاڑی پہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا ہے کون؟ وہ چونکنے کے بعد چاروں طرف نگاہیں دوڑائی، آواز تو آ رہی تھی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر چند قدم چلے، پھر یہی آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر آواز آئی، پھر چاروں طرف دیکھا گیا تو آواز تھی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر چند قدم آگے بڑھے، پھر آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، نبی پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اب یہ میں رک کر کے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اس سنسان بیابان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضرت علی، جو اللہ کے سب سے نمبر 1 ولی، 1 نمبر پہ حضرت علی، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، تو اس کے مقام کا اندازہ لگائیے کہ وہ اس سنسان پہ، اس کی سماعتوں پہ ایسی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی یہاں سے بیٹھ کے بنا مائک کے اگر میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہوں تو سبھوں کے کانوں تک یہ آواز نہیں پہنچ پائے گی۔ اگر آپ وہاں سے کچھ کہنا چاہیں تو ہماری کانوں تک آپ کی آواز نہیں آ پائے گی، لیکن اللہ کے ولی کی کتنی بڑی کرامت ہے یہ کہ وہ آواز ان کی کانوں تک آ رہی ہے، ان کی کانوں کی سماعت کی دہلیز میں ٹکرا رہی ہے۔ اور جب یہ آواز سنے تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس پہاڑی کے علاقے میں مجھے یہ آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میری کانوں میں یہ آواز گونج رہی ہے، لیکن میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، آواز ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ بتا دیں اس پہاڑی میں، اس سنسان میں آپ کا کون ایسا بندہ ہے، کون ایسا محبوب ہے جو درود شریف پڑھ رہا ہے لیکن درود شریف پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہیں وہ پہاڑی نظر آ رہی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جی ہاں، مجھے وہ پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر ایک چوٹی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، اس کے اوپر مجھے ایک چوٹی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، مجھے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر بھی نظر آ رہا ہے، وہی پتھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ وہی پتھر مجھ پہ درود پاک پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد۔ ایک پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح درود شریف پڑھ رہی ہے، اور اللہ کے ولی کامل حضرت مولا علی اس پتھر کی آواز سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ولیوں کی یہ مقام ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کیوں کہ بہت بڑی مقامات ہیں، اگر ہم سوچنا چاہیں تو ہماری سوچ اس مقام تک پہنچ نہیں سکتی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کو، یعنی کہ پوری دنیا کو، پوری کائنات کو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے کہ میری ہتھیلی پر رکھی ہوئی ایک رائی کا دانہ۔ سبحان اللہ، ایک غوث اعظم کے علم کا عالم کیا ہے، دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے۔ رائی کا دانہ وہ ایک چاول کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھیں گے تو پوری طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک رائی کے دانے کو ہم اپنی ہتھیلی پہ رکھیں گے تو ہم پوری طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے انسان اپنے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی جن کو دنیا بہلول دانہ کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ میں سے بھی بہت سے حضرات سنے ہوں گے، اللہ کے بہت بڑے ولی، اور یہ اتنے بڑے دانہ، اتنے بڑے دیوانہ تھے، عاشق رسول، اس کے دلوں میں اتنی بڑی عشق رسول تھی، اللہ اللہ، اس کے عشق کا عالم کیا تھا۔ اور بندہ ولی کامل تبھی بنتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مادر زاد ولی جو
پیدائشی ولی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ولی اللہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہوتا ہے، فضل و کرم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ بہلول دانا بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، جب وہ عشق رسول میں ڈوبے تھے تو لوگ اسے مجنون سمجھا کرتے تھے، لوگ اسے پاگل کہا کرتے تھے۔ اگر ہم کسی انسان سے محبت کریں اور اس کی محبت میں اس طریقے سے گرفتار ہو جائیں کہ مجھے ان کے سوا کوئی اور نظر نہ آئے تو زمانہ ہمیں پاگل کے نام سے یاد کرے گی، لیکن وہ اتنے بڑے عشق رسول میں ڈوب گئے تھے کہ لوگ اسے مجنون کہا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے۔ جب وہ سمندر کے کنارے گھر بنا رہے تھے، اپنے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، خیالات مدینے میں ہے، زبان پہ اپنے رب عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اپنی ہاتھوں سے سمندر کی ریت کو لے کر کے وہ گھر بنا رہے ہیں۔ ابھی بھی بہت سے لوگ اگر سمندر کے کنارے جاتے ہیں تو ریت کو لے کر کے کھیلتے ہیں، گھر بناتے ہیں۔ تو اس زمانے کے بہت بڑے بادشاہ ہارون رشید، اس کی بیوی اسی علاقے سے گزر رہی تھی۔ جب دیکھا کہ بہلول دانا کچھ کر رہے ہیں تو اس سے مزاحیہ انداز میں پوچھ لیا کہ او بہلول، تو کیا کر رہا ہے؟ تو بہلول دانا عشق رسول میں کھوئے ہوئے تھے، وہ اپنی زبان سے اس ریت مٹی کے گھر کو یہ کہہ دیا کہ یہ جو میں گھر بنا رہا ہوں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے ولی کی زبان سے نکلنا تھا تو وہ خادمہ بہلول دانا کی مریدہ ہارون رشید کی بیوی نے ان سے کہا کہ کیا تم اسے بیچو گے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو میں اسے کچھ دوں گی تو یہ لیں گے نہیں، میں اگر کسی طریقے سے ان کی مدد کرنا چاہوں گی تو یہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کھوئے ہوئے ہیں، تو یہ قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہے اے بہلول، کیا تم اسے بیچنا چاہتے ہو؟ اس محل کو بیچنا چاہتے ہو؟ جب یہ سنا کہ ہاں میں بیچ دوں گا، اس جنت کے محل کو میں بیچ دوں گا، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جنت کے محل جو بیچ رہے ہو تم کتنا درہم لوگے، اس کی کتنا قیمت لے ہوگے؟ تو بہلول دانا نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت 5 درہم لوں گا۔ تو حضرت ہارون رشید کی بیوی نے 5 درہم نکالا اور اسے دے دیا اور مسکراتے ہوئے اپنے محل میں چلی گئی۔ جب ہارون رشید نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم مسکرا کیوں رہی ہے، یہاں سے تم نکلی تھی تو کسی سوچ کے ساتھ نکلی تھی، لیکن جب تم واپس آ رہی ہے تو مسکرا کیوں رہی ہے؟ تمہارے چہرے میں مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے چہرے میں جو یہ خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، یہ خوشی کے آثار کس وجہ سے ہے؟ تو ہارون رشید کی بیوی نے کہا کہ میں نے جنت میں محل خرید چکی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید یہ سوچ کر کے جب گئے اس کے پاس تو وہ ہارون رشید نے کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو دیوانہ ہے بہلول دانا، زمانہ اسے پاگل کہتی ہے، تم اس کی مٹی کے گھر کو تم جنت مان چکی ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی خیالات کے ساتھ ہارون رشید سوتے ہیں اور خواب میں ایک بہت ہی شاندار، بہت ہی خوبصورت محل کا دیدار ہوتا ہے۔ جب اس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں کے جو دربان ہیں، وہاں کے جو سیکورٹری ہیں اسے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں اس گھر میں تم نہیں جا سکتے ہیں، یہ بہلول دانا کی مریدہ کا گھر ہے۔ کہا گیا یہ کون سا گھر ہے؟ کہا گیا ہے کہ یہ جنت کے محل میں سے ایک محل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی صرف، کیونکہ در حقیقت دیکھا جائے تو وہ ریت یعنی کہ مٹی کا ایک گھر بنایا ہوا تھا، لیکن اس کی زبان سے نکل گیا تھا کہ یہ جنت کے محل ہے۔ جب خواب میں یہ دیکھا گیا تو ہارون رشید اٹھتے ہی سب سے پہلے نہ منہ دھویا، نہ برش کیا، نہ اپنے لباس بادشاہانہ لباس پہنے، بلکہ جلدی جلدی فوراً بہلول دانا کے پاس پہنچے
اور کہنے لگے کہ میں بھی جنت میں محل خریدنا چاہتا ہوں۔ تو بہلول دانا دیوانے کی حالت میں کہنے لگے کہ اب اگر تم خریدنا چاہتے ہو جنت میں محل تو تمہاری بادشاہی کی آدھی بادشاہیت لگ جائے گی، تمہاری جو جتنے مال و دولت ہیں آدھے پورے دینے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید نے کہا بہلول دانا کل تم نے تو فرما رہے تھے کہ 5 درہم ہے، آج اتنا کیوں؟ تو بہلول دانا کہنے لگے کہ تم جنت میں محل دیکھنے کے بعد آئے ہو، جو میری مریدہ نے یعنی کہ ہارون رشید تمہاری بیوی نے جب یہ محل خریدا تھا وہ یہ نہیں دیکھا تھا بلکہ مجھ پہ بھروسہ کر کے وہ یہ محل خرید لیا، اسی لیے اس کا قیمت بہت ہی کم تھا اور تم نے دیکھنے کے بعد آیا ہے اسی لیے اتنی بڑی قیمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کتنے بڑے ولی، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے ولیوں کی انصاف کا عالم کیا ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں سے جو اگر کچھ مانگا کرتے ہیں نا وہ بھی انسان کو مل جایا کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت ہی مشہور واقعہ، سمندر کے کنارے ایک بڑھیا 12 سال تک روتی رہی، بلکتی رہی۔ وجہ کیا بنی تھی رونے کی؟ جب وہ اپنے بیٹے کو شادی دلا رہی تھی یعنی کہ ان کی بارات بھیجی تو سمندر میں ان کے بیٹے کی باراتی گر گئے، غرق ہو گئے۔ 12 سال تک وہ بڑھیا سمندر کے کنارے میں بیٹھ کر روتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی رہی کہ میرے بیٹے کو واپس کر دے، میرے بیٹے کو میرے پاس پہنچا دے۔ لیکن 12 سال گزر چکے تھے۔ اب ابھی کے زمانے میں اگر ایسا ہوگا کوئی انسان کہیں گیا سمندر میں ڈوب کر کے مر گیا تو ہم کچھ دن بعد ان کا مطلب ماتم منا کے ان کی افسوس کر کے اور انہیں بھول جائیں گے، پھر اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جائیں گے، دیگر جو کام ہمارے ہیں اس میں لگ جائیں گے۔ لیکن ایک ماں کی محبت دیکھیں، اتنی بڑی محبت، 12 سالوں تک اپنی بیٹی کی محبت میں وہ روتی رہی۔ جب ایک دفعہ حضور غوث اعظم بغدادی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں پر گزر ہوا، اس جگہ جب پہنچے تو انہوں نے اس بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے اے بڑھیا تم رو کیوں رہی ہو، تمہاری رونے کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگے کہ میں 12 سال، آج سے 12 سال پہلے اس سمندر سے میرا بیٹا تمام باراتیوں کے ساتھ بارات گیا ہوا تھا، ادھر سے دلہن لے کے واپس آ رہا تھا، لیکن وہ دلہن جس ناؤ پہ تھی اور میرا بیٹا جس ناؤ پہ تھا وہ غرق ہو گیا، یعنی کہ ٹوٹ گیا اور سمندر میں سب ڈوب گئے اور مر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، حضور غوث اعظم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے اور ہاتھ نیچے بھی نہ رکھا تھا کہ ادھر سے وہ بڑھیا دیکھ رہی ہے کہ ادھر سے ناؤ میں پورے باراتیوں کے ساتھ، دلہن کے ساتھ ان کا بیٹا دلہا بنا ہوا چلے آ رہے ہیں۔ اس کی ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ سبحان اللہ۔ 12 سال گزرا ہوا، 12 سال جو ڈوب چکا ہے اس کے نام و نشان مٹ گئے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے ہوں گے، لیکن وہی لباس کے ساتھ، شاہانہ لباس کے ساتھ، دلہن اپنی لباس کے ساتھ، دلہا اپنے لباس کے ساتھ، تمام باراتی جتنے باراتی تھے اپنے لباس کے ساتھ اس سمندر سے چلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی شان دیکھیں، صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، صرف رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا، مولا یہ تیری بندی ہے، اپنے بیٹے کے لیے 12 سالوں تک تیری بارگاہ میں عرض گزار کرتی رہی، لیکن اس کے جو منت تھی، یہ جو چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا واپس آ جائے، وہ نہیں آئی۔ میں غوث ہو کر کے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، تیرے حبیب کا وسیلہ دیتا ہوں کہ ان کے تمام بیٹے، ان کے اہل و عیال کو، سب باراتیوں کو واپس کر دے۔ دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی، وہ باراتی واپس آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑی کرامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی جس سے بولتے ہیں، بولنا تو ولی کا ہوتا ہے لیکن زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جس آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ دیکھنا تو آنکھ بظاہر ولی کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ جس زبان سے وہ بولتے ہیں، بولنا ولی کی ہوتا ہے لیکن مکمل ہونا رب کے ذمے پہ ہو جاتا ہے۔ جس پیر سے وہ چلتے ہیں، چلنا ولی کا ہوتا ہے لیکن اس سے جو خدمت انجام ہوتے ہیں وہ رب کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے حضور غوث اعظم ایک بار کا واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم اور زیارت کر رہے ہیں تو زیارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غوث پاک سے فرماتے ہیں، بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کیوں نہیں پہنچاتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا، جو نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائی، تم کیوں نہیں پہنچاتے؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے میرے نانا جان، میری بات کوئی نہیں سنتا۔ اللہ، گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ ہم تصور میں سوچیں، اپنے خیالات کو اس مقام پر لے کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ سب آمین کہہ دیں۔ حضور غوث اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری بات کوئی نہیں سنتا۔ تو حضور غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ جب حضور غوث اعظم نے اپنا منہ کھولا تو اللہ کے پیارے حبیب نے ان کی زبان پر 7 قطرے لعاب دہن ڈالے۔ سبحان اللہ۔ اپنا لعاب ڈالا۔ جب لعاب ان کے زبان پہ چلی گئی تو ان کی تاثیر کا تیر بن کر کے ان کے دلوں میں دل کی دنیا بدل گئی۔ جب حضور غوث اعظم ظہر کی نماز ادا کیے، جب نماز ادا کرنے کے بعد بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے تو اس علاقے کے جتنے بھی لوگ تھے اس پر چلانے لگے، طنز کرنے لگے، بولنے لگے کہ یہاں تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کر کے۔ اتنے ہی میں اچانک ان کے سامنے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضری ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم بیان کرنا کیوں نہیں شروع کرتے؟ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ پہ چلا رہے ہیں، لوگ مجھے منع کر رہے ہیں، لوگ مجھے بول رہے ہیں، میں کیسے بیان کروں؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم اپنی زبان کھولو۔ جب وہ اپنا منہ کھولے تو ان کے زبان پر 6 قطرے لعاب دہن حضرت علی نے ڈالا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تم بیان کرو، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کے فضل سے، لعاب دہن ان کی زبان میں جانے کے صدقے طفیل سے اللہ کے پیارے حبیب کے ولی نے، غوث اعظم نے اتنا بہترین بیان کیا کہ اس وقت اتنا اعلیٰ اور اتنا معزز بیان تھا کہ اس وقت کے تمام لوگ ان کی بیان سن کر کے متاثر بھی ہوئے اور ان کی بیان سے مرید بھی کئی لوگ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ اب اللہ کے ولی بنتے کیسے ہیں؟ اللہ کے ولی بنتے کیسے ہیں؟ کیا ہم چاہیں تو ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں؟ ہمارے اگر ذہن میں یہ خیال آئے، ہاں ایک انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک مادرزاد ولی ہوتا ہے، اور حضور غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں بے شک، کیونکہ ان کے والدہ بھی بہت بڑی اولیاء اللہ ولیاں تھی، اور ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو یہ مادرزاد ولی ہیں، لیکن
انسان ولی بنتا کیسے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہر ایک کام سے، ہر ایک چیز سے ان کے دل میں غالب آ جائے۔ ہم کسی کی محبت ہمارے دل میں ہے، ہم کسی کو کھونے کا ڈر رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بہت ساری دولت ہے، ہم بہت سارے پراپرٹی کا مالک ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان سے کم ہے، دولت کی محبت زیادہ ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈر رہے ہیں، تو پھر ہم ولی اللہ نہیں بن سکتے۔ ہمارے دل میں مال کی محبت ہے، ہمارے دل میں اولاد کی محبت ہے، ہمارے دل میں اپنے رشتہ داروں کو کھونے کی زیادہ خوف ہے، اللہ اور اس کے رسول میں جہاد کرنے کی کم، تو پھر ہم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کا قرب حاصل کون کرتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ نوافلیں ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتا ہے، ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنتا ہے۔ اور اللہ کا قرب حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم سے کوئی سوال کرنے والا یہ پوچھے کہ آپ بتائیے آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے ڈرتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا یہی جواب ہوگا کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا ہے۔ یہی کہیں گے نا ہم، بے شک یہی کہیں گے، ہر مومن یہی کہے گا۔ لیکن ہم سوچیں کیا واقعی ہمارے دل میں دنیا کی محبت سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، بچوں کی محبت سے زیادہ، اپنے اچھے چیز جو ہمیں پسندیدہ ہے اس سے زیادہ محبت اللہ کا خوف ہے؟ آئیے اسی کے تحت میں ایک واقعہ عرض کرتا چلوں۔ ایک بار ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی عمر یہی کوئی 6 سے 7 سال 5 سال کی عمر ہوگی۔ اس کی ماں کھانا پکا رہی ہے، اور جب کھانا پکا رہی ہے، روٹی بنا رہی ہے، جب توے کو چولہے پہ رکھی تو چولہے کی آگ کو سلگانے کے لیے جلاونوں کو ڈالنے لگی، تو جب آگ کو بھڑکانا ہوا تو چھوٹے چھوٹے جلاونوں کو ڈال کر کے آگ کو بھڑکانے لگی۔ جب آگ بھڑک گیا تو بڑے بڑے جلاونوں کو ڈالنے لگی، تو وہ چھوٹا سا بچہ بغل میں بیٹھ کر کے کھیل رہا تھا، مسکرا رہا تھا، یکایک اچانک رونے لگا، بے قرار ہونے لگا۔ اس کی ماں پوچھتی ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، اے میرے رخت جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، ابھی تو تو مسکرا رہا تھا، ابھی تو تو کھیل رہا تھا، ابھی تو تو بہت اچھے انداز میں رہتا تھا، لیکن اچانک تم رونے کیوں لگی؟ تو وہ عرض کرتا ہے، اے میری امی جان، اے امی جان، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ ابھی آپ نے یہ چولہے کی جلاونوں کو جب سلگانا چاہا، جب آگ کو بڑھانا چاہا تو پہلے چھوٹی چھوٹی جلاونوں کو ڈال کر کے اس کے آگ کو بھڑکایا، اس آگ کو زیادہ تیز کیا، پھر آپ نے بڑے بڑے جلاونوں کو ڈالا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں جب جہنم کی آگ کو سلگائے گا، مجھ جیسے گنہگار کو ڈال کر کے جہنم کی آگ کو سلگائے گا، پھر بڑے بڑے گنہگاروں کو ڈالے گا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک چھوٹے سے بندے، ایک چھوٹے سے بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں ایک چولہے کی جلاون کو دیکھ کر کے خوف خدا لاتے ہیں، اور یہی وہ آگے چڑھ کے حضرت شبلی بنتے ہیں، جن کے بارے میں اچھے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا نے کہا تھا، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، بیک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ ایک چھوٹے سے جلاونوں کو دیکھ کر کے اب ہم اپنے اندر ذرا غور کریں کہ کیا ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے؟ کیا بہت زیادہ ہم محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے؟ اگر ہمارے سامنے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کوئی اگر چند پیسے مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں تو ہمارے چہرے کا نقشہ بدل جاتا ہے، ہم اسے نکال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔
اگر ہمیں مسجد میں کچھ دینے کے لیے کہا جائے تو ہم دور کر دیتے ہیں، اور وہیں ہم سوچیں اگر ہم اپنی شادی بیاہ میں نہ جانے کس طریقے کی خرچ کرتے ہیں، کسی دوست کو دکھانا ہو تو ہم نہ جانے کتنے بڑے رقم کی کتنے بڑے پیسوں کی پارٹی دے دیا کرتے ہیں، لیکن وہیں اگر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہو تو ہم ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے، نہیں ہے۔ اب ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ یہ خوف ہے کس طریقے کا۔ ایک ہوتا ہے خوف دو طریقے کا، ایک انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، سانپ سے اگر ہم ڈرتے ہیں تو اس سے نفرت بھی کرتے ہیں، اگر وہ سامنے آئے تو مار دیں گے، اور یہ حکم بھی ہے کہ جو ایذا دینے والی چیز ہے اسے مار دیا کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف محبت ہے، کیونکہ یہ خوف اس طریقے کی ہے کہ ہم کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں ارے ہم یہ کام نہیں کریں گے اس کی ناراضگی ہو جائے گی، ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمارے والد صاحب ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم یہاں نہیں جائیں گے اگر ہم وہاں جائیں تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اسی معنی میں ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ہم اگر شراب کے اڈے میں جاتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پینا حلال قرار دیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اسے حرام قرار دیا؟ ہم چھوٹی سے چھوٹی گناہ کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ کیونکہ ہمیں عادی ہو چکے ہیں، ہم عادی ہو چکے ہیں گناہوں کے۔ تو پھر جب ایسی عادت ہو جاتی ہے تو پھر محبت رسول اور عشق رسول، خوف خدا ہمارے دل میں نہیں ہے۔ خوف خدا کے لیے ہمیں خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک بنانا پڑے گا، اور نیک بنانے کے لیے کسی اچھے کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا، اور جب کسی اچھے کی صحبت اختیار ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اچھے بنیں گے، ہمارے دلوں میں جو گناہوں کے کالے دھبے لگے ہوئے ہیں وہ صاف ہوں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں تل کے مقدار، ایک تل ہوتا ہے نا کالا سا، ان کے مقدار دل میں وہ تل لگا دیا جاتا ہے، وہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، اور تب تک وہ تل صاف نہیں ہوتا جب وہ توبہ نہ کر لے، اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ اگرچہ وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ تل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگرچہ وہ توبہ نہ کرے، وہ گناہ کر دے، پھر اس کے بعد پھر گناہ کرے، پھر اس کے بعد ایک اور تل، اس طریقے سے گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کے تل بڑھتے جاتے ہیں اور اس کا دل جو ہے پورا سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کالا ہو جاتا ہے۔ پھر جب کالا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اگرچہ وہ گناہ کرتا ہے تو اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تب ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم پورے دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنا کتنی بڑی گناہ کبیرہ ہے، سب سے بڑی گناہ ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ کہ ہمارا دل جو ہے مردہ ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ ہم اس دل کو پاک کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کریں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں۔ یار ایک شہد کی مکھی درود شریف پڑھ رہی تو اتنی مٹھاس ہے، تو ہماری زبان میں مٹھاس نہیں پیدا ہوگی؟ اور جب ہماری زبان میں درود شریف کی برکت سے مٹھاس پیدا ہوگی تو ہم اگر کوشش کریں گے کسی کو نیکی کی دعوت دینے کی تو ہماری نیکی کی دعوت بھی قبول کی جائے گی۔
ہم اگر نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں تو ساتھ میں ہمارے کوئی مسلمان بھائی مل گئے تو ہم انہیں دعوت دے دیں کہ چلیے مغرب کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لیں گے، تو ہماری زبان میں وہ تاثیر رہے گی درود پاک کی برکت سے، تو وہ ہماری دعوت کو قبول کرے گا، اس کے دل میں وہ اثر کرے گا وہ دعوت۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہمیں غافل نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ کوئی پیڑ تب تک نہیں کاٹا جاتا جب تک وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ اب بتائیں یار، ہم اللہ کے ذکر سے کتنے غافل ہیں؟ کوئی مچھلی کسی کی جال میں تب تک نہیں آتی جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ کسی اچھوں کی صحبت اختیار کریں، اور الحمدللہ یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اچھوں کی صحبت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آئے تھے لیکن سب چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ذکر سننے کی توفیق اسی کو ہوئی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیا، اور الحمدللہ ایسے ہی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ایک بہت بہترین تحریک جو پوری دنیا میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول، اولیاء اللہ کی محبت اور علم دین سے وابستہ، علم دین سے جوڑنے کے لیے ایک بہت ہی بہترین تحریک دعوت اسلامی بھی ہے الحمدللہ۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ دعوت اسلامی سے جڑیں، اس میں جو ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، ہفتہ وار بیانات ہوتے ہیں، الحمدللہ اسد الدین خان اسٹریٹ ادم مارکیٹ میں اپنا مدرسہ بھی ہے دعوت اسلامی کا، آپ وہاں آئیں۔ جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو جو بڑے اسلامی بھائی قرآن پڑھنے کی خواہش تو رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، لیکن موقع نہیں ملتا کہ کس کے پاس پڑھیں، ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں پڑھانے والا کون ہے، ہمیں سکھانے والا کون ہے، تو الحمدللہ آپ وہاں آ کر کے بولیں۔ صرف بڑے اسلامی بھائی جو خواہش رکھتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کا، تو انہیں قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، اور کوئی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دینا چاہتا ہے، یعنی کہ حافظ بنانا چاہتا ہے اپنے بچے کو، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس کا بچہ اگر حافظ قرآن ہوگا تو حشر کے میدان میں اسے تاج پہنایا جائے گا، سبحان اللہ۔ ابھی اگر ہمارے 10 لوگوں کے سامنے کوئی ہماری تعریف کر دے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، تو حشر کے میدان میں تمام ملائکہ رہیں گے، اللہ کے فرشتے رہیں گے، اور وہاں تاج پہنایا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ جس کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ ادم مارکیٹ میں جو مدرسہ چل رہا ہے وہاں قرآن کی تلاوت بھی دی جاتی ہے اور قرآن کا حافظ بھی بنایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جتنا بھی ہم نے کہا اس پہ عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کسی طریقے کی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔